السلام علیکم پیارے طلباء، اردو کلاس میں خوش آمدید۔ آج کی اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے اردو کی تعریف، ادب کی تعریف اور اصناف ادب۔ اردو کی تعریف۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے لشکر، اور لشکر فوج کو کہتے ہیں، یعنی الفاظوں کا لشکر، مجموعہ وغیرہ۔ جس طرح میں نے بورڈ پہ لکھا ہے کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے لشکر، اور لشکر فوج کو کہتے ہیں، یعنی الفاظوں کا لشکر، مجموعہ وغیرہ۔ اردو ہماری قومی زبان ہے۔ اردو زبان میں ایسی نامور مصنفین اور شعراء کی تصنیف شدہ کتابیں موجود ہیں جو کسی بھی ترقی یافتہ زبان سے مقابلے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اردو زبان اپنے ارتقاء کے دور سے گزر رہی ہے، اور اردو زبان نے ترقی کا وہ سفر 300 سے 400 سال کے درمیان طے کیا جو ترقی یافتہ زبانیں 1000 سال میں طے کر چکے ہیں۔ اردو زبان میں تقریباً ہر زبان کے الفاظ موجود ہیں، اور یہی حیثیت کسی زبان کو زندہ رکھ سکتی ہے جو دوسری زبانوں کے الفاظ اپنے اندر سمونے اور اپنانے کا ہنر رکھتی ہوں، اور دنیا کی وہی زبانیں ختم ہو جاتی ہے جس میں دوسری زبانوں کے الفاظ اپنے اندر سمونے کا ہنر نہ ہو۔ اردو زبان میں وہ تمام صوتیات یعنی آوازیں موجود ہے جو باقی زبانوں میں موجود نہیں، جیسے کہ عربی، انگلش، فارسی۔ مثال کے طور پر یہ الفاظ ٹ، ڈال، ڑ وغیرہ۔ ادب۔ ادب دراصل کسی قوم کے اجتماعی احساسات، جذبات اور اس کی زندگی اور جدوجہد داخلی تاریخ کا نام ہے۔ اس سے قوموں کی زندگی میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ادب ہی کی وجہ سے کسی ملک یا قوموں کی تہذیب، اخلاق، رسم و رواج کا پتہ چلتا ہے جو ان قوموں کی زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ عام الفاظوں میں پڑھے لکھے لوگوں کی وہ تحریری جو قوموں کی سماجی، معاشرتی زندگی کی ترجمانی کرتا ہے، ادب کہلاتا ہے۔ اب میں بورڈ پر لکھوں گا ادب کی تعریف۔
जी तलबा, अदब की तारीफ मैंने बोर्ड पर लिख दिया। और अदब की तारीफ कुछ इस तरह है कि अदब दरअसल किसी कौम के इज्तिमाई एहसासात, जज्बात और उसकी ज़िंदगी और जदोजहद दाखिली तारीख का नाम है। इससे कौमों की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत हासिल है। अदब ही की वजह से किसी मुल्क या कौमों के तहजीब व तमद्दुन और अखलाक, रस्म व रिवाज का पता चलता है, जो उन कौमों की ज़िंदगी की अक्कासी करता है। आम अल्फाजों में पढ़े लिखे लोगों की वो तहरीरें जो कौमों की समाजी व माशरती ज़िंदगी की तर्जुमानी करता है, अदब कहलाता है। जी तलबा, अब हम पढ़ेंगे असनाफ अदब। मौजू के लिहाज से उर्दू अदब में हमारे पास दो किस्म का अदब मौजूद है, यानी नसर और नज़म। यानी नसर कलामी गैर मौजू, गैर मंजूम, बिखरी हुई। इसके मुकाबले में है नज़म। नज़म की लफ्ज़ी मानी तंजीम और तरतीब के है, यानी कलामी मंजूम यानी ऐसी मुसलसल और मरबूत सिर्फ है जिसका एक मरकजी ख्याल होता है। अब मैं बोर्ड पर लिखना चाहूँगा।
جی طلباء، اصناف ادب کی اقسام میں نے بورڈ پر لکھی ہے۔ مثال کے ادب میں ہمارے پاس دو قسم کا ادب ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے، موضوع کے لحاظ سے اردو ادب میں ہمارے پاس دو قسم کا ادب موجود ہے، یعنی نثر اور نظم۔ یعنی نثر جو ہے اسے ہم کلامی غیر موضوع، غیر منظوم، بکھری ہوئی کہتے ہیں، اور نظم جو ہے، نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں، یعنی کلامی موضوع یعنی کلامی منظوم، یعنی ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ جی طلباء، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ دنیا کے تمام زبان کے ادب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اسی طرح اردو زبان و ادب میں بھی اصناف ادب کے دو حصے ہیں، یعنی نمبر 1 ہے اصناف صحن یعنی شعر، نمبر 2 ہے اصناف نثر یعنی سادہ نثر، سلیس نثر۔ اصناف صحن کو موضوع اور حیت کے اعتبار سے دو خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی موضوع اور حیت۔ اب ہم بات کریں گے کہ موضوع اور حیت اور صنف کون سی اقسام آتے ہیں اور ان کی تعریف کیا ہے۔ جی طلباء، اس سے پہلے ہم نے اصناف ادب کی تعریف کی، مطلب اصناف صحن موضوع اور حیت کے اعتبار سے کون کون سے ہیں۔ اصناف صحن یعنی اصناف شعر موضوع کے اعتبار سے ان میں ہمارے ساتھ یہی آتے ہیں، اس میں حمد ہے، مناجات ہے، نعت ہے، منقبت ہے، غزل ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، شعر عاشوق ہے، واسوق ہے، ریختی ہے، پیروڈی، گیت، ہجو۔ حیت کے اعتبار سے یہی آتے ہیں، مثنوی، رباعی، قطع، مصمت، ترکیب بند، ترجیع بند، نظم، پابند نظم، معرّہ نظم، آزاد نظم، سانیٹ، ترالی، ہائیکو، نثری نظم، مثلث، مربع، محمس، مسدس، مسمن۔ اب ہم بورڈ پر لکھیں گے اور اس کا مختصر طور پر تعریف بھی کریں گے۔ جی طلباء، یہی اصناف صحن موضوع کے لحاظ سے ہے۔ اب میں لکھوں گا کہ حیت کے لحاظ میں کون کون سے آتے ہیں۔
جی طلبا، یہی اصناف سخن ہے موضوع اور حیت کے لحاظ سے۔ اب ہم مختصر طور پر اس کی تعریف کریں گے۔ حمد جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ حمد کی معنی ہے تعریف و توصیف لکھنا۔ جس نظم پر بھی یہ نام لکھا گیا ہو تو ہم سمجھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے مناجات۔ مناجات کی معنی ہے التجا کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرنا۔ اس کے بعد ہے نعت۔ نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے منقبت۔ منقبت میں کسی بزرگ یا ولی اور ان کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے غزل۔ غزل کی لغوی معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا، لیکن شکاری جب ہرن کی شکار کرتا ہے اور اس کی منہ سے جو دردناک چیز نکلتی ہے اس کو بھی غزل کہتے ہیں۔ یعنی غزل کی معنی ہے دکھ درد آہ بیان کرنا۔ اس کے بعد ہے قصیدہ۔ قصیدے کی معنی ہے قصدن، ارادتن، یعنی کسی بادشاہ کی، کسی امراء کی، کسی وزیر کی تعریف کرنا یا ان کی مذمت لکھنا۔ اس کے بعد ہے مرثیہ۔ مرثیہ میں کسی مرے ہوئے شخص کی تعریف اور اس کے کارنامے اور ان کے اوصاف بیان کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے شہر آشوب۔ شہر آشوب میں کسی ملک کی سیاسی بے چینی اور اضطرابی کیفیت بیان کی جاتی ہے۔ وعصوب میں شاعر اپنے محبوب کی بے وفائی اور ان کی ظلم و ستم کا ذکر کرتے ہیں۔ ریح۔ عورتوں کے لہجے میں مرد جب شاعری کرتے ہیں یعنی اپنی محبوب کی طرف سے شاعری کرتے ہیں تو اس کو ریحتی کہتے ہیں۔ پیروڈی۔ کسی نظم یا غزل اس کے الفاظ چینج کر کے یعنی اس کے الفاظ تبدیل کر کے جب ان کا مظہر بنایا جاتا ہے جس سے تمسخر پیدا ہو اسے پیروڈی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے گیت۔ گیت میں جذبات، احساسات، ہجر اور فراق کی کیفیت بیان کی جاتی ہے۔ ہجو۔ ہجو کسی کی تضحیق کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا، یعنی وہ شخص جس سے آپ کی مخالفت ہو اور آپ اس کی مذمت کریں یا اس کی برائی بیان کریں اس کو ہجو کہتے ہیں۔ حیت کے اعتبار سے جو ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے مثنوی۔ مثنوی میں کسی داستان، کسی قصے کو یا داستان کو ترتیب سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ربائی۔ ربائی حیت ہے نظم کا اور اس میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قطع۔ قطع کی معنی ہے کٹا ہوا۔ قطع میں 2 اشعار ہوتے ہیں اور 4 مصرے ہوتے ہیں، لیکن اشعار کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ مصمت۔ مصمت کی معنی ہے پرونا، یعنی کسی ایسی نظم کو جس میں مثلث، مسدس، مربع اور رباعی وغیرہ کی حیتی استعمال کی گئی ہو اسے مصمت کہتے ہیں، یعنی اس میں ایک ترتیب سے ایک نظم بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ترکیب بند۔ ترکیب بند میں 6 سے 8 مصروں والا نظم ہوتا ہے۔ مثال کسی میں 6 ہوتے ہیں اور کسی میں 8 اور اس میں ایک مسلسل نظم بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ترجیع بند۔ ترجیع بند جس طرح نظم میں ایک مصرع بار بار دہرایا جاتا ہے اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں، اسی طرح ترجیع بند میں ہر بند کے آخر میں ایک نیا ٹیپ کا مصرع دہرایا جاتا ہے، اسے ترجیع بند کہتے ہیں۔ نظم۔ تمام اصناف شاعری کو یعنی اصناف سخن کو نظم کہتے ہیں۔ نظم میں کسی خیال کو مسلسل اور مربوط طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ پابند نظم۔ پابند نظم میں قافیہ، بحر اور وزن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ معرّہ نظم۔ معرّہ نظم میں صرف بحر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
آزاد نظم، آزاد نظم میں قافیہ، ردیف، بحر اور وزن کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ ثانیہ، ثانیہ 14 مصروں والا نظم ہے جس کی پہلی بند میں 8 مصرے اور 6 مصرے ہوتے ہیں۔ ترائلی ایک فرانسیسی صنف ہے جس میں ایک نظم لکھی جاتی ہے، ایک نظم مسلسل بیان کی جاتی ہے اور اس کے 8 مصرے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہائیکو۔ ہائیکو ایک جاپانی صنف ہے اور اس کی مصروں کی تعداد 3 ہوتی ہے اور ارکان کی تعداد 17 ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے نثری نظم۔ نثری نظم میں قافیہ، وزن اور بحر کا اہتمام نہیں کیا جا سکتا اور اس میں ایک غنائیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے مثلث، یعنی ایسی نظم جس کے ہر بند 3 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے مربع، یعنی ایسی نظم جس کے ہر بند 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے محمس۔ محمس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے مسدس۔ مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے مسمن۔ مسمن ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 8 مصرے ہوتے ہیں۔ جی طلبہ، ابھی ہم نے اصناف سخن کے بارے میں بتایا، اب ہم بتائیں گے اصناف نثر۔ اصناف نثر میں ہمارے ساتھ ہے سادہ نثر، سلیس نثر، مقفع نثر، مسجع نثر، رنگین نثر، اور افسانوی نثر میں ہمارے ساتھ ہے داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، اور غیر افسانوی نثر میں ہمارے ساتھ ہے مضمون، انشائیہ، مکاتیب، سوانح، خود نویش، دیباچہ، ابیتی، خاکہ، رپورتاج، طنز و مزاح، تنقید، تحقیق، تذکرہ، تاریخ، سفرنامہ۔ اب ہم بورڈ پر لکھیں گے اور اس کا مختصر طور پر تعارف بھی کریں گے۔
جی طلباء، یہی ہمارے ساتھ اصناف نثر ہے. اب ہم اس کا مختصر طور پر تعارف کریں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ آتا ہے سادہ نثر. یعنی سادہ نثر وہ نثر ہے جو عام فہم ہو، جو ہر کسی کی سمجھ میں آ سکے. یعنی وہ عام قاری جو کوئی ناول پڑھتا ہو، افسانہ پڑھتا ہو اور اس کی سمجھ میں آ سکے، یعنی آسان. اس کے بعد ہے سلیس نثر. سلیس نثر وہ نثر ہے جو لفظ اور معنی کے اعتبار سے آسان ہے. اس کے بعد ہے مقفع نثر. مقفع نثر وہ نثر ہے جس میں وزن کا اہتمام کیا جاتا ہے، یعنی تمام الفاظ کو ایک وزن کے حساب سے عبارت میں لکھی جاتی ہے. اس کے بعد ہے مسجع نثر. مسجع نثر وہ نثر ہے جن کے دو جملوں کے ارکان کی تعداد ہم وزن ہو. اس کے بعد ہے رنگین نثر. رنگین نثر وہ نثر ہے جس میں صنع لفظی اور معنوی اعتبار سے کام لیا گیا ہو، یعنی اس میں صنع لفظی کا اہتمام کیا گیا ہو. اس کے بعد ہمارے ساتھ باری آتی ہے افسانی نثر کا. افسانی نثر میں ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہے داستان. داستان ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں مافوق الفطرت اور متخیلات کی وجہ سے کہانی کو آگے بڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ناول. ناول ایک لمبی چوڑی اور ایک طویل کہانی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کی تمام رنگ موجود ہوں. افسانہ. افسانہ دور جدید کا داستان اور ناول کا امتزاج ہے. یہ ایک فرضی کہانی کو کہتے ہیں جس کی بنیاد حقیقت پر ہو. ڈرامہ. ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی ہے کر کے دکھانا. یعنی ڈرامہ جو ہے وہ دیکھنے کی چیز ہے، لیکن بعض مصنفین نے ایسی ڈرامے بھی لکھے ہیں جو خاص طور پر پڑھنے کے لیے لکھی گئی. جی طلباء، اس کے بعد ہمارے ساتھ باری آتی ہے غیر افسانوی نثر کی. اس میں سب سے پہلے ہے مضمون. مضمون ایک ایسی صنف ہے جس میں اپنے خیالات، جذبات اور تاثرات قلم بند کی جاتے ہیں. اس کے بعد ہے انشائیہ. انشائیہ مضمون کا ہلکا پھلکا انداز ہے جس میں بے تکلفانہ انداز میں کسی موضوع پر اپنے خیالات اور تاثرات قلم بند کی جاتے ہیں. اس کے بعد ہے مکتوب. مکتوب خطوط نگاری کو کہتے ہیں جس میں ہم اپنے جاننے والے کے ساتھ اپنے احساسات، جذبات، تاثرات اور اطلاعات سے باخبر رکھتے ہیں. اس کے بعد ہے سوانح. سوانح کسی نامور شخص کی پوری زندگی کی تفصیل پر ایک کتاب جو لکھی جاتی ہے یا ان کی پوری زندگی کا احاطہ جس میں کیا جاتا ہے اس کو سوانح کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے خود نوشت سوانح. خود نوشت سوانح وہ صنف ہے جس میں کوئی شخص اپنی حیات کو خود ترتیب دیتا ہے اور اس پر ایک مکمل کتاب لکھ دیتا ہے. اس کے بعد ہے دیباچہ. دیباچہ کتاب کے پہلے اوراقوں میں لکھا جاتا ہے، کتاب سے پہلے، اصل مضمون سے پہلے لکھا جاتا ہے، جس میں مصنف یا اس کے فن کا تعارف کیا جاتا ہے اور عام طور پر اس صنف کو بھی متعارف کیا جاتا ہے. آبیتی وہ صنف ہے جو کسی شخص پر خود گزر چکے ہوں، یعنی جس حالات کا انہوں نے خود سامنا کیا ہو اور وہ ان پر گزر چکے ہو اور وہ اسے قلم بند کر لیں، اسی کو ہم آپ بیتی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے حکا کو انگریزی زبان میں ہم سکیچ بھی کہتے ہیں. حکا ایسی صنف ہے جس میں ہم کسی شخص کی زندگی کے اہم نکات کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے اہم واقعات کو لکھ دیتے ہیں. اس کے بعد ہے رپورتاج. رپورتاج فرانسیسی زبان کا لفظ ہے جو انگریزی لفظ رپورٹ کے مترادف ہے. مطلب یہ ہے کہ ایسا واقعہ جو آپ نے دیکھا ہو اور آپ اس کو مکمل طور پر قلم بند کر لیں یا اس حالت کو آپ اپنے قلم سے، اپنے حالات سے اور اپنے تاثرات سے لکھ لیں، اس کو رپورتاج کہتے ہیں، یعنی رپورٹ لکھنا، مکمل طور پر رپورٹ لکھنا. اس کے بعد ہے طنز و مزاح. معاشرے میں ایسی بیوقوفیاں اور ایسی کمزوریوں کی نشاندہی کرنا جس میں تمسخر پایا جاتا ہے اور اس کا مزاح اڑایا گیا ہو، اس کو طنز و مزاح کہتے ہیں. اس کے بعد ہے تنقید. تنقید کی معنی ہے پرکھنا، جانچنا، کسوٹی پرکھنا، یعنی یہ صنف یا ادب، ناول، افسانہ کس معیار کا ہے اور یہ ادب کی کس معیار پر اترتا ہے. اس کے بعد ہے تحقیق. تحقیق کے لیے انگریزی میں ہم ریسرچ کہتے ہیں، یعنی کھوج لگانا، ترتیب دینا. جس طرح ہم ایم فل میں، پی ایچ ڈی میں ایک مقالہ لکھتے ہیں یعنی ریسرچ کرتے ہیں، اسی کو ادب میں تحقیق کہتے ہیں. اس کے بعد ہے تذکرہ.
تذکرہ میں ہم مصنفین، شعراء، ان کی زندگی اور ان کے کلام کو نمونے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اس کو تذکرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تاریخ، جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ تاریخ میں پچھلے واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے جو کسی قوم کا اثاثہ ہوتی ہیں۔ جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ سفر نامہ سفری واقعات ہی لکھے جاتے ہیں۔ مثال کسی شخص نے کسی ملک کا، کسی علاقے کا سفر کیا ہے، وہ اپنے واقعات، حالات اور اس ملک کے رسم و رواج، تہذیب و تمدن لکھ لے تو اس کو ہم سفر نامہ کہتے ہیں۔ جی طلباء، امید رکھتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کے لیے کرامت ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں دام، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔